میں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈیبیٹ جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو کے، بلکہ ڈی ٹریک نہیں، بہت ہی سٹارٹ ڈی ٹریک ہونے کی وجہ ہے جی ڈاکٹر صاحب. ڈی ٹریک اس لیے ہوا ہے کہ اپنا میرے بھائی اشفہانی صاحب جو ہے وہ پہلے دن سے جو ان کا موقف ہے وہی ڈی ٹریکٹ ہے، اور وہ معاملہ آتا ہے امام اور معصوم کے حوالے سے. جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کوئی خلیفہ ہی نہیں مانتے، تو اصل میں ڈی ٹریکشن یہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. تو اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ ابھی فتح الباری کا انہوں نے حوالہ دیا، تو اس میں اگر یہ بات ایسے جس طرح ابھی بیان کر رہے ہیں اگر یہ موجود ہے تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں امام حسن کو دے دوں گا، یہ بات ہے نا. تو جب آپ یزید کے پاس یہ خلافت گئی ہے تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ تو موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو شرائط والی بات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو پہلی چیز ہو گئی، آپ میری بات سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 41 ہجری کے اندر جو ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، صلح نامہ ہو رہا ہے، اور جو اپنا حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو رہا ہے وہ 60-61 ہجری میں ہو رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگے کہ 20 سال کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے. تو وہ اگر کوئی شرائط میں اگر انہوں نے جو عبارت پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنا وہ خلافت جو ہے میں امام حسن مجتبیٰ کو دے دوں گا، ان کے مطابق جو انہوں نے بیان کی ہے. تو امام حسن مجتبیٰ تو 61 ہجری کو موجود ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جو ابھی ہماری بہت زیادہ اس پہ بحث و تکرار ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، میری بات سن لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ پرفتن تھا، اور اس کے بہت سارے جو ہے وہ اپنا اسباب تھے. آپ ذرا اندازہ لگا لیجیے، علی بھائی میری طرف ذرا توجہ دیجیے. دیکھیے حضرت آقا علیہ السلام جب فتح مکہ ہوتا ہے، میں صرف 2 منٹ کے اندر آپ کو جی آپ نہیں آپ اپنا آرگیومنٹ پورا کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس کے بعد جو اندرونی خانہ جو قوتیں تھیں وہ دب گئیں. آپ جانتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے قبیلوں کے جو سرداران تھے ان کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. جی ٹھیک ہے. اور جیسے وہ دب گئی، یعنی وہ ساری جو پاورز تھیں وہ دب گئی، لیکن جیسے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ پاورز جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئی، اور ان کو ختم کیا. جیسے مسلمہ کذاب کو کا واصل جہنم کیا، اور دیگر جو مدعیان ختم نبوت تھے جھوٹے، ان کے خلاف کلا کما کیا. معانی نے زکوٰۃ آ گئی، ان کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے. تو جو اندرونی محاذ تھے ان کے اوپر سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. تو جب آپ اس کو پھیلاتے ہیں سلطنت کو، اور پھر رومنز کا بھی دو حصے ہو گئے، تقریباً ایک حصہ بچا رہا، لیکن کسرا والے تو بالکل تباہ ہو گئے. امیر شام میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کا دور جو تھا وہ سارا کا سارا اندرونی خلفشار کو ختم کرنے میں لگ گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور جو ہے وہ سارا بیرونی جو خلفشار ہے فتنہ ان کو ختم کرنے میں لگ گیا. لیکن جو بنیاد ڈلی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بنی. یہ ایک ایسا المیہ تھا جس کی وجہ سے امت کے اندر ڈسٹریکشن پیدا ہوا. ٹھیک ہے. ابھی موقف آیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص ایک طبقہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ یا حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی. ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اور بعد میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جنگ صفین ہوئی اور جنگ جبل کے اندر بھی بے شمار صحابہ دونوں طرف سے بے شمار صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. میرا موقف یہ ہے، اصفہانی صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور پورے ناظرین کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کی ہے ان کے اندر اجتہاد کے اندر اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کسی کے خلاف بات کرنا، یا کسی کو معاذ اللہ فاسق و فاجر کہنا یا کافر کہنا، یا جو ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو اپنا آپ فتویٰ دے دیں کہ یہ جناب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. میں ان سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یزید کو یہ دیا گیا معاملہ یا اس سے پہلے جو اس کے اوپر ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے پرامن دور گزرا. اس کی بہت سارے اسباب، اس میں آپ کے پرامن دور گزرنے کے اندر سب سے بڑی وجہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا ہے. اور یہ اتنا بڑا کام کیا جس سے امت کے اندر افتراق کی جگہ اتحاد پیدا ہو گیا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی آپ کا دور ختم ہوا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا کہ حضرت آپ جو ہے وہ یزید کو نومینیٹ کر دیں، کیونکہ ایک پچھلی بیک اپ کے اوپر پوری جو ہے نا ایک قبیلے کی ایک لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور آپ اضطراب کے بعد آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.
میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اس کے سامنے اس وقت صحابہ کرام کے سامنے بے شمار یزید کے وہ پہلو سامنے نہیں آئے تھے جو بعد میں واضح ہوئے. ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ جب ان کی بیعت لی جا رہی تھی اس وقت اس کے اندر ایسی خرابیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں تھیں, ٹھیک ہے. اور حضرت ہم جو ہے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو واقعہ بعد میں ہوا, واقعہ کربلا, اور پھر وہ دیکھ لیجئے کہ حضرت امام حسین پھر بھی جنگ کے خلاف یزید سے جنگ کرنے نہیں جا رہے, اور ہو سکتا کہ اگر یزید کی اور امام حسین کی ملاقات ہو جاتی تو معاملہ تو کچھ اور پاس چلے جاتے, یہ معاملہ ہوتا ہی نہ, ثانیہ کربلا ہوتا ہی نہ, یہ بھی ممکن تھا. تو لہٰذا صرف ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا گفتگو کرتے ہوئے ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے. میرا یہ موقف ہے, احتیاط برتنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی, میرے صرف اس میں 2-3 سوالات ہیں. جی. ایک کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت میں ہی بیعت یزید کروائی بہت سارے صحاب سے, ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ایک اجتہادی وہ معاملہ تھا کہ یزید کی بہت ساری عادات نہیں نظر آئیں. جیسے ہی یزید آتا ہے اپنی سلطنت سنبھالتا ہے, ٹھیک ہے, وہ خط لکھتا ہے, ابھی اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ایسا خط نہیں ہے یا نہیں ہے, جب وہ ولید کو لکھتا ہے جو گورنر مدینہ تھا, اور اس میں وہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو آپ جو ہے نا امام کی گردن بھیج دیں. تو ایسا کیا تھا کہ یزید کو امام کی بیعت اتنی زیادہ وہ مطلب کمپلسری تھی کہ یہ بیعت کریں؟ جی. اگر یزید نومینیٹڈ تھا اور سب صحابہ نے مشورہ کر کے یزید کو خلیفہ منتخب کیا تھا. یعنی دیکھیں ایک چیز پہ اصفہانی صاحب کا آرگیومنٹ کہیں نہ کہیں ہے کہ اگر وہ بالکل ہی شرعی طور پر آیا تھا, یزید شرعی طور پہ خلیفہ بنا تھا, تو اس کا مطلب پھر فتنہ تو جو نہ بیعت کرے وہ ہوتا ہے. اب یہ معاملے کا آنسر جو ہے وہ یہ میرا اس کا جواب بنتا ہے. اس کا جواب عرض یہ ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جی جو 4 خلفائے راشدین ہیں جی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا دور خلافت, یہ خلافت راشدہ ہے. جی جی یہ تو, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم خلافت کو خلافت راشدہ نہیں مانتے, جی وہ ملوکیت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ پہلی بات سمجھ لیجئے. اب ملوکیت کو وراثت میں بدلا جا رہا ہے جس کے اوپر اختلاف ہوا ہے. دیکھیں اور بات یہ ہے کہ اجتہادی غلطی بھی اگر آپ اس کو کہیں نا کہ وہ اگر ان کی عادات نہیں نظر بھی آئیں تو اختلاف تو نظر بھی نہیں ہے نا بعد میں. جب انہوں نے کیوں نہیں اختلاف نظر آیا سر؟ دیکھیں جب مدینے پہ حملہ ہوتا ہے, جب مکہ پہ حملہ ہوتا ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف بات کی جاتی ہے. کیا یہ امام کی شہادت سے پہلے کے واقعات؟ امام کی شہادت کے بعد کے واقعات. یہاں امام کی شہادت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے. اور آپ کو اندازہ, آپ نے سوال کیا کہ کیوں کمپلسری تھی, آپ کو اندازہ ہو گیا کیوں کمپلسری تھی, کہ جیسے ہی امام کی شہادت ہوتی ہے تو اتنا افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے جو آج تک ہمارے پاس ختم نہیں ہوا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یزید کیوں بیعت لینا چاہتا تھا ان کی, کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ پارٹی بنتے یا ان کے ساتھ سلو کرتے یا ان کی بیعت کر لیتے تو معاملات اس نہج تک نہیں پہنچتے جہاں تک پہنچے. اب میں صرف 2-3 موقف, ایک اہل تشیعوں کا موقف ہے کہ وہ یزید کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے کہ جی وہ یزید کو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہمارا یہ اہل سنت کا جو کثیر دادا وہ اس طرح کا موقف نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمارے حوالے سے سکوت ہے نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بات سن لیجیے. جی میں آپ کی بات سن صرف ایک سوال لے لیجیے. اگر یہ سارا کچھ شمر ابن زیاد نے کیا ہے تو ابن زیاد کو حضرت اپنا نعمان بن بشیر کو ہٹا کے ابن زیاد کو لانے والا بھی یزید ہے, نمبر 1. نمبر 2 جب اس کو پتہ چل گیا کہ اتنا معاملہ خراب کر دیا ہے اس نے اور خانوادہ کو شہید کر دیا ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس کے اوپر کیا, یزید نے کیا ایکشن لیا؟ نہیں دیکھیں اگر آپ پورا واقعہ کربلا دیکھیں نا تو یزید نے بھی کہیں پہ بھی صلہ رحمی کی ہدایت کی نہیں ہے. جو جہاں بھی خط بھیجے ہیں نا امام کو بھی جو خط بھیجے گئے ہیں ان میں کہیں بھی صلہ رحمی کا نہیں. وہ ایون تو ابن زیاد نے یہ بھی کہا نا کہ آپ یہاں تو آپ بیعت کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابھی آپ نے سوال کیا نا, میری بات سنیے, یہ جو آپ بات کریں نا قتل والی کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے, ایسا معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ شروعات میں مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد معاملہ بگڑتا ہے اور یہ معاملہ قصاص کی طرف جاتا ہے. اور سیکنڈ 1 جب امام کوفہ پہنچتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے خط لکھا تھا,
سوری کربلا پہنچتے ہیں تو اس کے دوران کوفیوں کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے قبیلے کا بھی خطا ہے, تمہارے قبیلے کا, تو ان کو یہ ڈر پڑ گیا. اور یہ دیکھیں نا خیموں کو آگ لگانا, خیموں کو آگ لگانے کی ریزن یہ تھی کہ جب امام نے خطوط دکھایا کہ بھئی تم ان سب لوگوں نے خط لکھے ہیں, ان سارے لوگوں نے, تو بھائی انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ یزید تک پہنچتا ہے تو ساتھ ساتھ یزید اپنا تو ایویڈنس ہو جائے گا, تو امام حسین کے ساتھ یہ ہمیں بھی جو ہے وہ مار دے گا. تو انہوں نے اس لیے خیموں کو آگ لگا دی تھی. یہ میرا موقف ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ امام جو ہیں وہ وہاں پہ ایک تو لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اگر لڑائی کے لیے نکلتے تو وہ تلواریں اور اسباب جنگ لے کے جاتے. سر یہ سب کا موقف, یہ سب کا موقف ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ قصاص لینے نکل گئے تھے, مطلب اس میں معاملہ قصاص کا بھی شامل ہو گیا تھا, تو قصاص کیسے لینا تھا؟ میں نے اس میں عرض کیا تھا جی پہلی گفتگو میں نے یہی کہا تھا کہ رستے میں تھے, آن دا وے تھے, تو جب مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بھائی رستہ بدل لیتے ہیں یا رائے لیتے ہیں, مشاورت ہوتی ہے وہاں پہ. تو مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں قصاص چاہیے, ان کا بیٹا بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, مطلب ان کے لواحقین کر لیں. وہ چاہتے ہیں جی ہم قصاص لینا چاہتے ہیں. تو پھر وہاں پہ علامہ تبریسی نے لکھا ہے کہ بھئی پھر امام کے الفاظ یہ تھے کہ جناب علی اگر تم وہاں پہ شہید ہوتے ہو تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا, میں بھی اسی معاملے میں اسی مسئلے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر آگے کا سفر شروع ہوا تھا, تو یہ میں نے گزارش کر دیا تھا پہلے. ٹھیک. عثمانی صاحب میرا سوال, مطلب آپ نے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی گفتگو سن لی یہ سارے مدعے کو لے کے, اور یہ یزید کی جو شرعی حیثیت ہے خلیفہ کے طور پہ اس پہ بھی انہوں نے اپنے آرگیومنٹ دیے. سر آپ کے خیال میں جو خطوط آئے مدینہ شریف میں, اس کے بعد مکہ شریف کا سفر, اس کے بعد کوفے کا سفر, اس کے بارے میں ذرا آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ. مجھے آپ زیادہ ٹائم دیجیے, مجھے پتہ اگر 3 منٹ دیں تو میں ڈاکٹر وقاص صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ ایک ایک جواب عرض کر کے آخر میں آپ کے یہ خطوط والی بات کا جواب دیتا ہوں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بیان کیا کہ یہ جو عثمانی صاحب نے بات کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا تھا, معاویہ نے کہا تھا کہ یہ خلافت تم تک پہنچے گی. لیکن ہم اس سے ایک مرحلہ آگے آ گئے. ہم نے کہا کہ آپ نے بھی قبول کیا, ان لوگوں نے بھی قبول کیا, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پہ مہر ثبت کی کہ یزید ہمارا خلیفہ شرعی ہے اور یزید کی بیعت توڑنا جاہلیت کی موت مرنے کے مترادف ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ یزید کی اس وقت حرکتیں سامنے نہیں آئی تھیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ بات کر رہے ہیں واقعہ حرہ کے وقت کر رہے ہیں. واقعہ حرہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے, تو لہٰذا واقعہ حرہ سمیت تمام یزید کی حرکات و سکنات, اس کی تمام کرتوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی. اس کے باوجود بھی یہ میں روایت صحیح مسلم سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن متی جا عبداللہ بن عمر الی عبداللہ بن متی, عبداللہ بن عمر عبداللہ بن متی کے پاس آتے. عبداللہ بن متی کون تھے؟ یہ جو ہے ان کا پورا ہوا عبداللہ بن متی الاسود العدوی القرشی, ان افراد میں سے تھے, صحابی تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کا توق اتار دیا تھا. اب حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں جناب عبداللہ بن متی کے پاس, اور کہتے کب آتے ہیں؟ ہینا کانا من امر الحرہ, جب واقعہ حرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر مقاومت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر وہ یہاں پہ اجتہاد نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید کی بیعت جیسے اپنے گردن سے اتارو گے جاہلیت کی موت مرو گے. وہ صحابہ اجتہاد کی بات نہیں کر رہے, آپ کر رہے ہیں اجتہاد کی بات. اور یزید کی کرتوتیں بھی سامنے آ چکی تھیں. یہ انہوں نے جو اس کے حوالے سے بات کی تھی یہ اس کا جواب تھا. اس کے بعد انہوں نے جناب بیان کیا, اور خود حضرت معاویہ, چونکہ حضرت معاویہ نے خود نصیحت کی تھی. یہ تعجب ہوگا سن کو آپ کو سن کر کہ جناب ان کو وصیت کی گئی تھی کہ اگر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ آتا ہے, جب معاویہ ابن ابی سفیان احتضار کی حالت میں تھا, فتح الباری ابن حجر اسقلانی بسند قوی یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کرتا ہے کہ جب معاویہ کا آخری وقت آیا معاویہ ابن ابی سفیان کا, تو اس نے یزید کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارا مدینے والوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا, اس میں مسلم بن عقبہ کو بھیجنا. یہ میں کمپلیٹ کر لوں, ان کو موقع ملے گا, آپ کو موقع ملے گا, آپ ان کو کمپلیٹ کرنے دیں, کوئی بات نہیں, آپ کی اس کے بعد بات ہے. مسلم بن عقبہ کو بھیجنا. لہٰذا یہ توجہ کیجیے گا, میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو آخری وقت میں بلا کر کہا کہ مدینے والوں کے ساتھ تمہارا ایک معاملہ ہوگا, اس میں تم مسلم بن عقبہ کو بھیجنا. مسلم بن عقبہ گیا, اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا, ناموس دری کی, سارے معاملات کیے. تو یہ حضرت معاویہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے, یہ خود یہ روایت آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر والا اجتہاد کا جو آپ نے جواب دیا, اس کی حضرت عبداللہ بن عمر اس بات کو نہیں مان رہے, آپ نے اپنی طرف سے بات کی تو مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد
آخر میں آپ نے خطوط کا پوچھا ہے جی، بسم اللہ ہم خطوط کی بات کرتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے خط، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ بیٹھ کر اپنی طرف سے جناب وہاں پر اینالائسس کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی امام حسین کو بلانے والے شیعہ تھے، یہ تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں. تو آج اس پلیٹ فارم سے یہ اعتراض بھی حل ہو جانا چاہیے. یہ آپ ملاحظہ کریں کہ جو پہلا اجتماع ہوا تھا وہ جناب سلیمان بن سورد خزائی. سلیمان بن سورد خزائی کون تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صحابی رسول تھے. ان کے گھر پر اجتماع ہوتا ہے اور یہ پہلا خط لکھتے ہیں اور یہ خط جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور ان کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے بلایا اور وفا نہیں کی، اور یہ پھر آگے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. میرا ان سے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شمس الدین ذہبی تجرید و اسماء صحابہ میں اس بات کو نقل کرتا ہے کہ سلیمان بن سورد الخزائی یہ وہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام ثم کان ممن کاتب الحسین، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، ثم تخلف عنہ، پھر اس سے خلاف ورزی کی ہے. تو لہٰذا جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ قاتلین امام حسین کی جب بات آئے یا خط لکھنے والوں میں بے وفائی کی بات آئے تو آپ سلیمان بن سورد خدائی جن کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے وہ صحابی رسول ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تشیع کے اوپر آپ بات کرتے ہیں جی یہ انہوں نے، جیسے صلاح الدین صاحب نے بات کی تھی جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا، میرے نزدیک کیا ہے بابا میں آپ کی ہی کتابیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو اگر وہ توہین لگتی ہے تو یہ آپ کی کتابوں میں توہین ہے. آپ کی کتابوں سے میں نے ایک کوئی بات بھی اپنی جیب سے نہیں کی. تو لہٰذا لوگوں میں یہ تاثر نہ دیں کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. شیعہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ آپ کی کتاب سے کر رہا ہے. تو یہ بہت تاثر غلط دیا جاتا ہے اور پاکستان میں ماحول خراب کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ جی یہ شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. میں یہاں سے آپ کی کتابیں عبارتیں پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں جی شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ لے کر آئیں کہ جی یہ توہین کر رہے ہیں. تو یہ سلیمان بن سورد خدائی کا ان سے جواب لے لیں کہ انہوں نے خط لکھنے والوں میں سب سے پہلے افراد میں سے یہ تھے اور صحابی رسول تھے، انہوں نے تخلف کیا. انشاءاللہ پھر آگے بات چلتی ہے. اسفانی صاحب ان سے کمپلیٹ کر لیجئے کہ صرف یہ خط آیا تھا جی میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ اسفانی صاحب حالی یہی حد نہیں، تقریباً کچھ روایات میں 15,000 آتا ہے، کچھ میں مطلب ڈیفرنٹ تعداد آتی ہے. تو بہت سارے کوفیوں نے خط لکھے تھے اور یہ امام کا آخری خطبہ بھی ہے، اس میں امام کا آخری خطبہ بھی ہے. اب آپ ان کو شیعان علی کہہ سکتے ہیں یا کوفی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ علیحدہ ہے، ہم اس پہ نہیں ڈیبیٹ کرتے کہ وہ لوگ کون تھے. لیکن حد تو اہل کوفہ نے بہت سارے لکھے تھے اور اسی کی وجہ سے امام وہاں پہ آئے تھے. اب مفتی فداء الرحمان صاحب جو ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے، پہلے ان کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ روایات ایسی ملتی ہیں جو ہماری کتب کے حوالے یہ دے رہے تھے اسفانی صاحب. تو میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سیدنا معاویہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں اہل سنت کی، تو ہم ان کا ذکر اس طرح سے نہیں سننا پسند کرتے، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. اور یہ کہنا ہے ہم آپ کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ جو روایت صحابہ کے تقدس سے ٹکرائے گی، قرآن جو صحابہ کی عزتیں اور عظمتیں بیان کر چکا ہے اس سے ٹکرائے گی، ہم اس روایت کو لیں گے ہی نہیں. یہ تو ہمارا مسلمہ اصول ہے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مورخین شیعہ راویوں کی وہ روایتیں جو صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے حوالے سے ہوں انہیں پس پش چھوڑ دیا جائے گا یا ان کا کوئی اچھا مطلب کوئی اچھی تعویل ان کی جائے گی. اور یہ کہنا جی کہ یہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں، کیا اسفانی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آج ذکر حسین کریں گے، فکر حسین بیان کیا جائے گا اور اجتماعی طور پر ہم بیٹھ کر ایک بات کو مطلب لے کر چلیں گے. تو یہاں تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حوالے سے اسفانی صاحب نے گفتگو کو ڈیٹریک کرنے کی کوشش کی، تو ٹھیک ہے کہ سوال اٹھانے کی مطلب ان کو پوری اجازت ہے، لیکن اس سوال میں کم سے کم انداز تو علمی انداز ہونا. اور پھر یہ کہنا کہ عبارات کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں، یہاں کتابیں ابھی ہمارے پاس نہیں، اسفانی صاحب تو اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں. اور چونکہ موضوع جو دیا گیا تھا امام علی یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو ہمارا موقف تو اہل سنت کا سامنے آ گیا ہے کہ یزید کے حوالے سے، کہ یزید کے فسق و فجور کے حوالے سے. پھر باری بار یہ کہنا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جو بیعت کی تھی تو مشروعیت کی حیثیت کیا تھی. ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کی نیتوں پر ہم کسی قسم کا شک اور شبہ کرنے کا بالکل کوئی ایسا ہمارا کونے خدرے میں کوئی گمان آ ہی نہیں سکتا. ہمارے نزدیک صحابہ بھی اعلیٰ افضل ہیں، ہمارے نزدیک آل بیت علیہم الرضوان بھی اعلیٰ افضل ہیں. اسفانی صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم ایک خوبصورت ماحول کی طرف آئیں، ذکر حسین اور فکر حسین کی طرف آئیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری مشترکات کی طرف ہیں. اور مشترکات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام علی مقام کا جو ذکر کر رہے ہیں اور ان کی فکر کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں اجتماعیت کی طرف ایک سوال اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسفہانی صاحب سے یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں
کہ اہل سنت کے ہاں صحابہ کے بارے صحابی کا جو تعریف ہے اس کے اندر اس کا عمل شامل نہیں ہے. صحابی کہتے اس کو ہیں، صحابی کہتے اس کو ہیں جس نے آقا علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور ان کی جو کا وصال بھی حالت ایمان میں ہوا ہو تو وہ صحابی رسول ہے. تو اس کے اندر عمل ہے ہی نہیں، اس لیے ہم عمل کے اوپر ان کے اوپر تان بھی نہیں کر سکتے. بات بالکل ٹھیک ہے، بہت خوب، یہ انہوں نے بہت خوب بات کی ہے. میں ایک مزید دیتا ہوں، اضافہ یہ ہے میرے بھائی، ایک منٹ، وہ اضافہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے لوگ، نفوس قدسیاں جن کو اللہ نے چن کے نبی کی جھولی میں ڈالا تھا، ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات اگر ہے بھی تو ان سے کم تر حیثیت کا کوئی بندہ ان کے اوپر جج نہیں بن سکتا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے اور قرآن کریم اس بارے میں آگاہ کرتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کے عمل کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، میرے عمل کے بارے میں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. تو یہاں پہ بات صرف سمپل یہ ہے سمجھنے والی کہ جو پسند مجھے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مومن نہیں ہے، بندہ ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. میری پسند ناپسند اپنی جگہ پہ، اسلام کے اصول، اسلام کے قانون اپنی جگہ پہ. اگر کوئی بندہ وائلیٹ کرتا ہے قوانین کو، اسلام کو، شریعت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. باقی اس کی اس خطا پر اس کا احتساب کرنا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اور بالخصوص وہ جو دنیا سے جا چکے لوگ ہوں ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے، نہ دیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ویسے بڑی مدلل بات کی، لیکن صرف اس میں میرا ایک آرگیومنٹ ہے کیونکہ یزید بھی جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ڈیبیٹ کا حاصل ہی کوئی نہیں ہے. جو جا چکا ہے پھر ہم ان کی بات نہیں کرتے. دیکھیں آپ کی سیاسی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اپنے زندہ سیاسی پولیٹیکل ہیرو کے بارے میں بات کرنے نہیں دیتا. دیکھیں ہم ذکر یزید ہمارا ہیرو نہیں، یزید ہمارا ہیرو ریالائزیشن یہ تھی اور یہ تھی اور یہ تھی. یزید ہمارا ہیرو نہیں ہے، یزید کا دفاع کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ذکر حسین کے لیے جمع ہوئے تھے، ذکر حسین کرنے بیٹھے تھے، اور ہم یہ سمجھنے بیٹھے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن بنا پر وہاں سے نکلے ہیں، معاملات کیا تھے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں جو اسلام کے ساتھ یکسانیہ ہوا ہے، اور عمر بن سعد کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا تھا کربلا کے میدان کے اندر، اور اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہو جاتا تو پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے نتائج پھر کچھ اور ہوتے. اور جو 3 شرائط امام صاحب نے رکھی تھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، تو یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف نکلنے دیا جائے، یا میں یزید کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دوں اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ شرائط، یہ معاملات تھے. اب یہاں پہ پھر یہی بات ہے کہ میری عقل نیچے، خیر القرون کے جو لوگ ہیں ان کی عقل اعلیٰ ہے، ان کے معاملات اعلیٰ ہیں. اب یہاں پہ پھر آگے بات یہ آتی ہے کہ جو روایات ہم کاپی کر لیتے ہیں یا جہاں لکھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کتاب میں آ گئی ہے اور اس کی اتھینٹیسٹی بھی لازمی ہوگی. محدثین نے ضعیف احادیث بھی لکھی ہیں، کذب بیانی والی احادیث بھی لکھی ہیں. وہ اس لیے لکھی ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب انہوں نے حدیث کا ذخیرہ ضائع کر دیا تھا، انہوں نے رسول اللہ کے فرامین پس پش ڈال دیے تھے. اب اس کا اتھینٹیسٹی جو سند کے حوالے سے جا کے ملتی ہے وہ دیکھنا اسماء الرجال کے جو فن کے ماہرین ہیں، یہ میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، تو یہ وہ ٹیکنیک ہے جو استعمال ہوتی ہے اس حوالے سے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کی حالت میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے. جو ان کے قتل پہ راضی، جو ان کے قتل میں ملوث ہے، اللہ کرے تا قیامت وہ پیٹتا رہے، وہ جیسے بھی ہے اللہ اس کو اپنے عذاب میں مبتلا رکھے. اور جتنے باقی لوگ ہیں جو محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ان کو امام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. بے شک. باقی ڈاکٹر فداء الرحمان صاحب آپ نے ایک بات کی کہ خاص کر یہ کہ حرمت صحابہ، جی شہباز صاحب آپ ہی کے اوپر آ رہا ہوں، حرمت صحابہ کے حوالے سے. تو حرمت صحابہ یہاں پہ سب کے لیے اتنے ہی مقرر ہے جتنے، وہ صرف اور صرف دلائل پہ بات ہو رہی ہے. اس میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اصفہانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی کتابوں سے، تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں اگر یہ روایات آئی بھی ہیں تو ان روایات کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ نام لے رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ، بہت ساری جگہوں پہ معاویہ اس طرح کر کے وہ بولے ہیں. یہاں سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آپ اگر کر رہے ہیں حضرت معاویہ بول دیں، آپ کو اتفاق نہیں ہے
تو میں یہ کر رہا ہوں اس بات سے مجھے یہ تھوڑا سا ہوا، ہم تو آئے تھے کہ ایک علمی پیرائی میں وہ حضرت معاویہ بول رہے ہیں ابھی، ویسے ان کا ورڈکٹ آ رہا ہے کیونکہ جب میرے ساتھ ہو رہی تھی تب وہ مکالمہ جب وہ کوئی کورٹ ریفرنس کرتے ہیں نا تو کورٹ اسی طرح سے ریفر کیا جاتا ہے ڈاکٹر. ٹھیک ہے میں ان کا ورڈکٹ لے لوں گا، لیکن یوں اس طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ وہ حرمت صحابہ کے حوالے سے میرا بس یہ ہے کہ ہاں میں آپ بالکل ان کو میرا جواب لیجیے گا. فضا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی 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 فضا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارے ہاں تقدس کی بات ہے، جہاں تک ہمارے ہاں بے احترامی کی بات ہے، آپ کو میں اپنے میزبان سے یہ تقاضا کروں گا کہ آپ تینوں علماء سے پوچھیں کہ اگر اس روئے زمین پر اگر فتاویٰ وحدت کے لیے اور توہین کے حوالے سے اگر فتاویٰ ملتے ہیں تو وہ شیعہ مجتہدین اور شیعہ مراجع کے ملتے ہیں کہ جنہوں نے کہا اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. یہ ہمارے ہاں یہ افتخار ہمیں جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مراجع نے یہ فتاویٰ دی ہیں. اب آپ انہوں نے کہا کہ جی نام یہ اس طرح سے لے رہے ہیں. دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان کہنا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہنا، اگر میں کتاب سے بھی کوٹ کروں کہیں پہ میں نے حضرت بھی بیان کیا، تو لہٰذا آپ اس کو اس حساسیت کی طرف جو لے کر جاتے ہیں نا، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ہمارے پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہے کہ جس حساسیت کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. آپ کہیں دیکھیں جی میں اس روایت کو نہیں مانتا، ایک شخص روایت پیش کر رہا ہے، آپ کے میں اس روایت کو نہیں مانتا، یا یہ روایت جو ہے ہمارے مسلمات کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کا جواب ہے. لیکن سامنے والے کو یہ کہنا کہ بھائی تو نے یہ روایت پڑھ کر کیا کیا ہے، توہین کی ہے، تو یہ آپ کا سراسر کیا ہوگا، پاکستان کے ماحول کو خراب کرنا اور شیعہ سنی کے درمیان مشکلات ایجاد کرنے کے مترادف ہے. آپ یہ کہیں کہ انہوں نے روایت پڑھی ہے، روایت موجود ہے، اس روایت کی یہ حیثیت ہے. یہ ہوتا ہے کہ علمی پیرا میں گفتگو کرنا. اس کے بعد جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے، صلاح الدین صاحب نے اب بات کی ہے، مجھے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. صلاح الدین صاحب نے کہا کہ امام حسین السلام کے سامنے شرطیں رکھی گئی تو امام نے کہا میں یزید کی طرف جاتا ہوں. میں ان سے تقاضا کروں گا کہ یہ میرا نمبر لے لیں یا جو ٹی وی چینل والے ہیں انہیں ایک صحیح سند اس کے اوپر پیش کر دیں کہ امام نہیں. دیکھیں یہ امام حسین السلام، آپ نے کہا ہم امام کے لیے بیٹھے ہیں. شروع میں نے عرض کیا، آپ نے سوال بھی وہی بہت اچھا رکھا تھا کہ ہم ایام امام حسین علیہ السلام ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ روایت یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہاں پر رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا. صحیح سند روایت ہے. اگر تم اسے حسین کی بات کو سنو، حسین کو مظلوم پاؤ تو اس کی مدد کرنا. رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا. اور امام حسین اسلام کی شہادت سے پہلے وہ اس مٹی کو، رسول اللہ مستدرک حاکم نیشا پوری کی روایت ہے، اس مٹی کو چومتے تھے. حضرت ام سلمہ کی یہ روایت ان کو بیان کرنی چاہیے. مٹی کو چومنا بدعت نہیں ہے. وہ اس مٹی خاک کربلا کو جب فرشتہ لے کر آتا ہے رسول اللہ کے پاس، وہ اس کو چومتے تھے. تو اگر آپ بیان کرنے امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے بیٹھے ہیں تو ہم ان کی مظلومیت یہاں پہ بیان کریں کہ بالآخر ایسا کیا ہوا کہ امام حسین اس قدر مظلوم ہو گئے. دوسری طرف آپ خود کہتے ہیں کہ جناب ہماری صحابہ ریڈ لائن ہے. میں نے تو شروع میں یہی کہا اور آپ نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ صحابہ تمام کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو آج آپ کو اس میں کیا آر ہے کہ آپ اپنے یزید کو خلیفہ شریف کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں وہ میرا خلیفہ تھا. آج صلاح الدین صاحب یا دیگر ہمارے احباب ڈاکٹر وقاص صاحب یا فضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یزید ہمارا خلیفہ شرعی نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن، آپ نہیں کہتے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو تو آپ جنت چلے جاؤ گے. جب آپ صحابہ کو اس قدر آپ نے تقدس پہنایا ہے، صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صحابہ ریڈ لائن ہے، تو یہی جو آپ کی ریڈ لائن ہے، انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. یہ صلاح الدین صاحب نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ جناب وہ شورا جمع ہوئی، حضرت معاویہ نے سب سے بیعت لی اور سب نے بیعت کر لی. تو لہٰذا آپ اس کو کیوں نہیں اون کرتے؟ جب صحابہ ایک چیز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ صحابہ کے یہاں سے رخ سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ میرا یہاں پہ سوال یہ تھا، امام حسین کا ذکر کرنے بیٹھے تو ان کی مظلومیت کے اسباب ہم یہاں پر گفتگو کریں گے، لوگوں تک حقائق پہنچائیں گے. ورنہ یہ اس طریقے سے جی حضرت اب انہوں نے صلاح الدین صاحب نے بات کی کہ جنہوں نے امام حسین السلام کو قتل کیا وہ پیٹے. عبد الرحمن بن ابی صبورہ صحابی رسول تھے اور یہ قاتلین امام حسین میں سے تھے. اب ان کی بددعا ان کو بھی شامل ہو رہی ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے توہین کی ہے صحابہ کی. اب یہ جتنے بھی افراد میں آپ کو 10-12 خیر القرون، جنہوں نے کہا نا خیر القرون، میں 18 افراد کے نام انہی کی کتابوں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو خیر القرون تھے. عمر ابن سعد کے بارے میں انہوں نے بات کی. آپ کو تعجب ہوگا، مسند احمد ابن حنبل میں 10 روایتیں ہیں. وہ شخص آپ کے نزدیک ثقہ ہے، تابعی ہے، خیر القرون ہے. عمر ابن سعد کو تو یہ مانتے ہیں نا کہ وہ قاتلین امام حسین میں سے تھا. تو لہٰذا میرے بھائی عمر ابن سعد آپ کے نزدیک تابعی ہے، خیر القرون کا حصہ ہے، اور اس کے بعد ثقہ بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے. اس سے آپ لوگ روایات لیتے ہیں، دین لیتے ہیں. تو جب امام حسین کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کے تقدس کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور یہی صحابہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں اور ادھر خیر القرون آپ کے یزید کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور امام حسین کے قاتلین میں بھی شامل ہیں. ان سے آپ لوگ دین بھی لے رہے ہیں، ان سے روایات بھی لے رہے ہیں. تو یہ دوگانگی ہے. یہ لوگوں کے سامنے اس کو حقائق کو رکھیں. یہ میرے شروع سے سوالات ہیں جس کا ابھی تک آپ میں سے کوئی بھی میرا جو ہے عزیز جواب نہیں دے پایا. بسم اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ
دو تین باتیں انہوں نے کی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلا انہوں نے جواب دیا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اور مقدس ہستیوں کا جو ہے وہ اہانت کرنا جو ہے وہ جرم ہے اور غلط ہے، گناہ ہے. تو پہلی بات تو یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ گستاخی کرنا جرم ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں گستاخی کا تصور موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ہاں تو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو کرتے ہیں صحابہ کی اہانت انہوں نے لکھا کہ یہ نہ کیا کریں. نمبر 1. سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. شہباز صاحب انہوں نے انٹرپٹ نہیں. آپ سر میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. بس آپ سوال کریں پھر ان کا آرگیومنٹ پورا لے لیں. بس آپ اپنا سوال کریں پھر آرگیومنٹ. میں اسی کا جواب دے رہا تھا. سر مجھے انٹرپٹ اصفہانی صاحب آپ مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا، میں مجھے جواب دے رہا ہوں. سر میں آپ نے لکھا ہے نا کہ آپ کی فتاوی جات میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی اہانت اور مقدس ہستیوں کی اہانت نہیں. ایک دفعہ ان کا آرگیومنٹ پورا ہو لینے دیں شہباز صاحب، پھر آپ کا وہ لگیں گے میرے سوال. جی آپ کر لیں، آپ سوال کر لیں پھر انٹرپٹ نہ کیجیے گا. کسی کے مقدسات کو، اس میں صحابہ نہیں، کسی کے مقدسات کو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے مکاتب فکر میں حضرت ابو طالب ہمارے مقدسات میں تھے، مقدسات میں سے ہیں، ان کی تکفیر کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے وہ حالت ایمان میں اس دنیا سے نہیں گئے. تو یہ مقدسات کا دو طرفہ ہونا چاہیے. ہمارے مقدسات کا خیال رکھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے فتوے دینے تھے بھائی شیعوں کے مقدسات کا بھی احترام کرو، کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ میرا سوال تھا. میں جواب دوں تو میں نے پہلے اس آرگومنٹ کیا ہے کہ اس کی دلیل سن لیجئے. میدان کربلا کے اندر جو حضرت امام علی مقام امام حسین کے جو رفقا شہید ہوئے ہیں ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں. ان کے اہل تشیعوں کے ہاں کوئی نام رکھا جاتا ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان نام رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو امام ہر دوسرے بندے کا نام امام اپنا حسین ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، باقر ہوتا ہے، بہت سارے نام جتنے ائمہ کے نام ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں رکھتے. تو بکس کس کے پاس ہے؟ یہ پہلی بات سن لیجیے. اس لیے اہانت کرنا ان کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے انہی کو مقدس ہستیوں کے حوالے سے. اور رہ گیا معاملہ حضرت ابو طالب کا تو اس کے حوالے سے ہمارا سکوت ہے. ہم نہ ان کو کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ معاملے میں سکوت کا اختیار ہے، لہٰذا اہانت ہم نہیں کرتے ابو طالب کی. نمبر 1. اچھا تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اپنا آگے بڑھ کے کہ جو خطوط لکھے گئے اور جو انہوں نے فرمایا کہ اپنا حضرت عمر فاروق اپنا خلفائے راشدین، میں نے یہ بات وہاں سے میں نے شروع کی، میں انٹرپٹ ہو گیا تھا، وہ ڈیٹریکٹ ہو گیا تھا. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی. جی ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں یا معاذ اللہ ان کی اہانت کریں گے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی یا کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے، ان کی اجتہادی غلطی ہے، ہم تو اجماع کی طرف جائیں گے نا. اگر صحابہ کرام کے اجماع نے اس طرف کیا ہے تو ہم اس طرف جائیں گے. اب رہ گیا معاملہ کہ ایک صحابی کی بات کو آپ لے کر کہیں کہ جی آپ ان کی فالو نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں ہمارے اندر بہت سارے اختلافات ہیں اس حوالے سے. نماز پڑھنے کے اختلاف ہے، نماز کے طریقے کے اختلاف ہے، تو آپ کہیں گے جی آپ اس صحابی کے تو پیچھے آپ چل رہے ہیں، انہوں نے تو ایسے نماز پڑھی ہے، آپ ان کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی فقہی بات کے اوپر، کسی چیز کے اوپر اختلاف ہو جانا، اور سیاسی طور پہ تو اختلافات ہوتے ہیں، تو اختلاف ہو جانا اس بات کی بنیاد نہیں کہ وہ اس کو حق اور باطل کی جنگ بنا دیا جائے. ہم امام علی مقام امام حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں. نمبر 1. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی جو اپنا خلافت تھی وہ برحق تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں مانتے. یہاں تک بات ہے. لیکن اہانت کا پہلو کرنا اور ان کو کہنا کہ جی اگر وہ یا آپ اس طرف چلے جائیں یا اس طرف چلیں، ایسی بات نہیں ہے. سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارا صرف آرگومنٹ یہ ہے شہباز بھائی سے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے اس میں اہانت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں پہلوؤں میں سے ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے دونوں موقف درست ہو جائیں. تو اس طرح کی رائے کو دیکھنا، جیسے اب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کوفیوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ برا کہنا شروع جب آپ نے سلوک کی ہے کہ آپ نے سلوک کیوں کی ہے، تو اس بات کے اوپر آپ شروع ہو جائیں. ممبر پہ ان کو ایزا پہنچائے گی، تو ان کے خیموں کو آگ لگائی، کوفیوں کی طرف سے خیموں کو آگ لگائی، ان کی اہانت کی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہی وہ ریئیکشن ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو وہ چلے گئے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو لوگ چلے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس کی بھی آپ اپنا جو بندہ غلط کام کرتا اس کی بھی آپ جو ہے وہ خیر القرونی کے اندر لکھیں. بھائی وہ جو بندہ حالت ایمان میں گیا، جس کے معاملات جو ہے وہ اپنا شرعی طور پہ درست تھے اور حالت ایمان میں اس کی وصال ہوا، وہ اس کیٹاگری میں آئے. جتنا چیزیں ملتی ہیں جتنے ایویڈنس ملتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے علی بھائی، سب سے اہم بات وہ میں شہباز بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام، ایک مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بھائی
آقا علیہ السلام کے اوپر الزام آتا ہے جب آپ صحابہ کی اہانت کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ غلط تھے. بھئی انہوں نے ایک ایسی جماعت تیار کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بھئی آپ نے ان کے سامنے تلاوت قرآن کرنی ہے, ان کا تزکیہ کرنا ہے, ان کو علم سکھانا ہے, ان کو حکمت سکھانی. یہ چیزیں صحابہ کو سکھا کے گئے. اگر وہی غلط رستے پہ چل پڑے ہیں تو بھئی پھر ہمیں دین کس نے سکھایا؟ بڑی سمپل سی بات ہے. ہم تک دین کیسے پہنچا؟ اصفہانی صاحب آپ کے دنوں میں اعتراض کیا نا کہ یہی صحابہ یزید کی بیعت کی طرف چل پڑے تھے. میں تو یہ شروع سے یہی کہہ رہا ہوں, تھوڑی کر رہا ہوں, دیکھیے یہ کہہ رہا ہوں دین انہوں نے سکھانا تھا, ہمیں رہنمائی انہوں نے کرنی تھی. اور صلاح الدین صاحب اعتراف کر چکے ہیں, تاریخ خلفاء میں جلال الدین سیوطی نے اس چیز کا اعتراف کیا, ابن حجر اسقلانی نے قاضی ایاز کا کل نگر کے چیز کا اعتراف کیا کہ یزید کی بیعت پہ اجماع ہو چکا تھا. اور یہاں پہ صلاح الدین صاحب بنفس نفی زندہ موجود ہیں, انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ صحابہ جتنے بھی ہیں جو ہدایت کے ستارے تھے وہ یزید کی طرف چل پڑے تھے. تو آپ لوگ یزید کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ لوگوں پہ باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ توہین صحابہ آپ لوگ کر رہے ہیں. گزارش کروں, آپ کو میری بڑی یاد ستا رہی ہے, اور گزارش اتنی سی ہے بھائی کہ آپ دین سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دوستوں, باہر کے لوگوں, بزنس جو اپنی کمیونٹی ہوتی ہے اس میں گزارتا ہے. زندگی کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے. اگر کوئی ایک بندہ صرف ایک رخ کو پکڑ لے تو وہ کامل ہدایت پہ نہیں آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں, آپ کے گھر والے بھی ہیں, آپ کی اولاد بھی ہے, آپ کے سسرال بھی ہیں, آپ کے جہاں بیٹیاں دی ہیں ان سے قرابت داری ہے, رشتہ داری, معاملات ہیں. دین سیکھنا ہے تو باہر کی زندگی کی گواہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملے گی. گھر کی گواہی سیدہ خدیجہ, سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, سیدہ جویریہ, سیدہ زینب, اور آپ کی بیٹیوں سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ, سیدہ زینب رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان سب سے ملے گی. اگر کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی نہیں صرف یہ ہے اور یہ نہیں ہے, اپنی پسند اور ناپسند کے معیارات ہیں, اور یہاں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ محرم جیسے ہی آتا ہے, یہ ایام آتے ہیں, کچھ اور چیزیں باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اہل بیت کا جب تذکرہ آتا ہے, آل رسول کی جب بات آتی ہے, تو 5 نفوس قدسیہ کے علاوہ کسی اور کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں آتا. کیا یہاں پہ سوال پھر یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے علاوہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ کے گھرانے کے علاوہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے علاوہ, کیا رسول اللہ سے تعلق کسی اور کا نہیں تھا؟ کوئی اہل بیت میں نہیں آتا ہے جو کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ کٹ گئے, جو شہید ہو گئے, کیا ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جو سیدنا زین العابدین نے یزید کے دربار میں جو گفتگو کی ہے, اور جب انہیں پتہ چلا ہے اس بات کا کہ رسول اللہ کے گھرانے میں ابو بکر کوئی نہیں بچا, تو اس وقت ان کی کونیت انہوں نے کیا اناؤنس کی تھی, کیا رکھی تھی, یہ سوچنے والا, یہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. علی اکبر اور علی اصغر کے حقیقی نام کیا ہیں یہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. ایک طرف خود ساختہ وکالت کی جاتی ہے اور نہ ماننے والوں کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں, اور پھر اوپر سے باور یہ کروایا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ بڑی سینسٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں, آپ بڑی حساسیت چھیڑ رہے ہیں, آپ بڑا یوں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چرب زبانی سائڈ پہ رہنے دی جائے, جذباتیت سائڈ پہ رکھیں. حقائق جو ہیں وہ جو بتاتے ہیں آپ کی کتب سے یا ہماری کتب سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا کافی چیزیں مشترکات ہیں, تو مشترکات پہ آنا چاہیے. مقدسات ہیں, صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہمارا کوئی کلاسیفیکیشن کا ان کے درمیان گروپ بندی کا ہمارا تصور اور تخیل بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کنکلوژن کی طرف جانا چاہیے. میں صرف اصفہانی صاحب صرف ایک میں آپ سے لے لوں گا اصفہانی صاحب, بس یہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے, پھر آپ کی طرف آ. میدان کربلا کے اندر جن کا نام ابو بکر تھا, عمر تھا, عثمان تھا, اس کا تذکرہ اہل تشیعوں کی طرف سے کیوں نہیں ہوتا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ ان کی خلافت برحق نہیں تھی تو جنہوں نے آپ کے مطابق اگر انہوں نے شب خون مارا تھا اور خلافت نہیں دی تھی, تو جو دشمن ہوتے ہیں, جو مخالف ہوتے ہیں, ان کے ناموں کے اوپر نام رکھا جاتا ہے, تو آپ رشتے دیے جاتے ہیں. تو میرا عرض یہ ہے کہ سر آپ کی طرف سے یہ پرابلم آ رہی ہے, آپ اس طرف توجہ دیں, اپنے بچوں کے اندر ابو بکر و عمر عثمان کے نام رکھا کریں, تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ جناب آپ بھی صحابہ و اہل بیت دونوں کو ماننے والے ہیں, دونوں کا احترام کرنے والے ہیں. جیسے ہم کوئی فرق نہیں کرتے, ہم بھی فرق بین احد من رسولی, ہمارا ایمان یہ ہے
جیسے ہم انبیاء اور رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کی فضیلت بعض پہ بعض کی ہے، اسی طرح ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی فرق ہمیں کرنے کی نہ جسارت ہے، نہ ہمیں اجازت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا، رسول اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، ہمیں ان پابندیوں کے اندر رہنا ہے۔ صحابہ کے معیارات ہیں، صحابہ کے ایمان ہیں، اگر ان میں کوئی مشاجرت ہوئی ہے تو موقف پھر وہی ہے کہ ان سے کم تر حیثیت والا کوئی بندہ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان سے اعلیٰ حیثیت کا اگر کوئی ہو تو وہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا، اور ان کے بعد اور ان سے پہلے یا ان کے بعد جو بھی آپ نے ترتیب لگانی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے پاس ساری روحیں جمع ہو چکی ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں، اللہ کو سب سے بہترین پتہ ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، سلوک کیا کرنا ہے، ان کی مہمانداری کرنی ہے یا کیا کرنا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب خود ان کا امتحان لیا، ممتحن جب اللہ ہے، جب ان کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب ان کے دلوں پہ رب نے ایمان لکھ دیا ہے تو میری آپ کی اوقات نہیں سوال کرنے کی، ہم ان کے نقش پا پہ چل لیں، ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنے لیے سرما بنا لیں، میرے لیے اور آپ کے لیے یہی راہ نجات ہے۔ یہ بہت ہی اختلافی بات ہے ویسے ڈاکٹر وقاص اختلافی بات ہے، جیسے کس بات کی اختلافی بات ہے؟ ڈاکٹر وقاص صاحب کو جواب میں نے یہ بات کی ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے خانوادہ رسول نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھے ہیں، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، وہ آگے امام معصوم بھی ہے، امام میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، اگر جواب سن لیں تینوں آپ ان سے میں تقاضا کرتا ہوں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی عثمانی صاحب آپ کی آواز آ رہی لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، نام اگر نام رکھنا کسی کے نام کے اوپر یہ محبت کی علامت ہے، اور نام نہ رکھنا تو پھر اس کے اپوزٹ بغض کی علامت ہونی چاہیے۔ تو آپ ہمیں دکھائیں حضرت ابوبکر عمر عثمان کی اولاد میں اہل بیت کے نام پہ کتنے نام رکھے گئے ہیں، تو ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پھر اہل بیت سے جو ہے وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ آپ نے قاعدہ جو فٹ کیا نا یہاں پہ، قاعدہ جو آپ نے بنایا بڑا خوبصورت سا اور ایک احساساتی قاعدہ کہ دیکھیں جی نام رکھنا محبت کی علامت ہے۔ کربلا میں ابوبکر اور عمر عثمان نام کے امیر المومنین کی اولاد میں تھے، تو انہوں نے نام رکھے ان کے نام پر۔ سب سے پہلے آپ ایک روایت پیش کریں کہ امیر المومنین انہی کے نام پہ رکھ رہے ہوں، یہ نام اس وقت عرب میں رائج تھے۔ کتنے صحابہ کے نام، امام جعفر صادق کے صحابہ کے نام یزید ہے، اب آپ کہیں گے جی یہ یزید جو رکھا تھا وہ یزید بن معاویہ کی محبت میں رکھا تھا۔ حضرت عثمان کے ایک بیٹے کا نام عمرو تھا، اب میں کہوں گا کہ جناب حضرت عثمان نے اپنے اس بیٹے کا نام عمرو، جنگ خندق میں امیر المومنین کے ہاتھوں جو دشمن اسلام قتل ہوا تھا عمرو ابن عبدود، اس کی محبت میں رکھا، تو یہاں پہ یہ قاعدہ فٹ ہوگا ڈاکٹر وقاص صاحب والا، کیونکہ نام رکھنا ہوتا ہے محبت کی علامت۔ تو حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کا نام عمرو کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ عمرو ابن عبدود سے محبت کرتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر نام رکھنا محبت کی علامت ہے تو نام نہ رکھنا بغض کی علامت ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں نام دکھائیں۔ ابھی ابو یزید بسطامی صاحب کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ تو وہ یزید سے محبت کرتے تھے میرے خیال میں، تو آپ لوگ تو یعنی ناموں کے چکروں میں آئیں گے تو پھر آپ کو کہیں پہ جواب نہیں دے پائیں گے بھائی، تو یہ علمی بات نہیں ہے جو آپ نے اعتراض کیا ہے، ویسے لوگ عام عوام کرتی ہے لیکن ایک پڑھا لکھا شخص یہ اعتراض نہیں کرتا۔ جی فانی صاحب، میں اس کے اوپر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے، آج کے دور میں بیٹھے ہوئے، ہم اہل بیت کے ناموں کے اوپر نام رکھتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے سن لیجئے نا، صحابہ نے نام، صحابہ ابوبکر نے، حضرت ابوبکر نے، عمر نے، عثمان نے اگر نام نہیں رکھے تو واقعہ کربلا اس وقت نہیں ہوا تھا۔ میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ تو کہتے ہیں نا کہ پہلے دن ہی حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ خلافت غلط لے لی، حضرت علی کا حق تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے تو نام رکھے، اور آپ تو اہل بیت کو فالو کرنے والے ہیں، اگر خانوادہ رسول نے نام رکھے تو آپ کو بھی رکھنے چاہیے۔ میں یہ موقف پیش کر رہا ہوں کہ آپ تو ان کے فالو کرتے ہیں نا، آپ تو ان کو مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ سب سے پہلے یہ تو بات آپ ثابت کریں گے نا کہ ابو بکر اور عمر عثمان یہ نام تھے۔ پہلی جو میں اس لیے گیا نہیں ہوں، میں نے آپ کو نقضی جواب دیا ہے کہ یہ بتائیں حضرت عثمان نے جو عمر نام رکھا تھا یا عمر ابن عبدود کی محبت میں رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ جواب دے دیں بسم اللہ۔ بالکل نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ دلیل دیں۔ بنتا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس کی محبت میں رکھا ہے۔ امام علی نے کہا ہے کہ میں نے ان کی محبت میں رکھا ہے، امام علی نے کہا ہے کہیں پر؟ ایک روایت پیش کریں بسم اللہ۔ امام علی نے نام رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ حضرت عثمان نے نام رکھا یا نہیں رکھا؟ سر میرا جواب دیکھیں، آپ عمر اس کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، جو صحابی رسول ہیں، ان کے نام کے اوپر نام رکھ رہے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آج اہل تشیعوں کو نام رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نام رکھنا محبت کی علامت ہے، تو حضرت عثمان کے بیٹے کا نام عمرو تھا، یہ کیوں رکھا؟ عمرو بن عبدود سے محبت تھی یا نہیں تھی؟
نہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ خلافاء کے نام کے اوپر نام رکھنا، خلافاء کی محبت کو آپ چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیں، محبت اور بغض کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، کیا یہ نام رکھنا اہل تشیعوں کے ہاں کوئی منع ہے؟ یہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ میں اس کا موقف دیتا ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے قاعدہ کیا بنایا؟ میں میزبان سے گزارش کروں گا ڈاکٹر وقار میں تو شروع سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے کیا بنایا؟ قبلہ آپ مجھے جواب دیجئے، کیا ابو بکر و عمر عثمان کا نام رکھنا غلط ہے اہل تشیعوں کے نزدیک، رکھ سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب، میں اس کا جواب بغیر کے اس پروگرام سے نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ نے جو قاعدہ بنایا، ہم اصل قاعدہ پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا نام رکھنا محبت کی علامت ہے، تو حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کا نام عمرو رکھا، وہ عمرو بن عبداللہ سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ میری عرض سن لیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹوٹل سر سن تو ایک سیکنڈ، اس میں صرف یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، اگر اس کو آپ کسی اور معنی میں نہ لیں، کسی اور سینس میں نہ لیں، کسی گستاخی کا مرتکب مجھے نہ ٹھہرائیں، میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائیں، تو عرض یہ ہے کہ سیدنا امام حسن اور حسین کے نام تو خود سیدنا علی نے نہیں رکھے تھے، یہ والے ٹھیک۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت، آپ کا تو ٹوٹل قبلہ سن تو لیجئے، آپ کا ٹوٹل تھیسس اس بات پر ہے کہ خلیفہ بلا فصل، آپ کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تو بلا فصل خلیفہ اول ہیں، آپ کا موقف یہ ہے، آپ کے مطابق تینوں خلفاء جو ہے وہ اپنا شب خون مار کے آئے ہیں، آپ کا یہ موقف ہے کہ ان کا حق۔ ڈاکٹر صاحب ڈی ٹریک ہو رہی ہے۔ سر نہیں سر ڈی ٹریک نہیں ہو رہا، میرا سر میری سن ادھر جا رہے ہیں، سیر کرنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے قاعدہ بنایا تھا ناظرین کے جناب نام رکھنا محبت کی علامت ہے، میں نے ان سے پوچھا حضرت عثمان کے بیٹے کا نام عمرو تھا، عمرو بن عبداللہ کی محبت میں تھا، ابا یزید بسطامی اس نے یزید کی محبت میں نام رکھا ہوا ہے۔ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں نے آپ کے ناموں کے اوپر نام رکھے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت کی علامت اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا، کسی کے ذہن میں یہ فتنہ تھا کہ یہ لوگ غاصب ہیں، اس وجہ سے آپ نے نام رکھے تھے کہ بھئی غاصب نہیں ہیں، ان کی میرے ساتھ محبت ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ اس کانٹیکس میں جواب دیجئے، کیا خلفاء کے نام کے اوپر نام رکھنا جائز ہے آپ کے یہاں کہ نہیں؟ مجھے دلیل دیں کہ اس زمانے میں ابو بکر، عمر اور عثمان فقط اور فقط ان تینوں کا نام تھا، روئے زمین پر کسی کا اور نام نہیں رہا، دلیل دیں اس پہ۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ، اسد الغابہ میں 36 افراد کے نام عثمان ہیں، 18 افراد کی کنیت ابو بکر ہے، اور کئی صحابہ کے نام 50 کے قریب کے نام میں عمر آتا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر کی اس میں رکھا ہے؟ ہمارے ہاں روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا عثمان بن مظعون کی وجہ سے، جو صحابی رسول تھے، سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں۔ آئیں بسم اللہ۔ کیا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ جو لاسٹ لائن بولی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام علی نے، سن لیں، آپ نہیں سمجھ آئی، میں کھولتا ہوں بات کو۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ نام رکھنا محبت کی علامت ہے، امام علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا، تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امام علی نے جو یہ نام رکھے ان تین خلفاء کی محبت میں رکھے ہیں، جبکہ اس وقت روئے زمین پر کئی نام، حضرت ابو بکر رائج تھا، عمر رائج تھا، عثمان رائج تھا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کی محبت میں رکھے ہیں؟ دلیل سن لیجئے، دلیل یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب کہ اگر آپ کے مطابق تنازع ہوا تھا خلفاء کے درمیان اور اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان تنازع تھا، تو یہ جتنے صاحبزادے ہیں حضرت امام علی کے، یہ اس خلافت کے آنے کے بعد آپ نے نام رکھے، تو اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو حضرت علی جو صاحب علم ہے، باب العلم ہے، وہ یہ نام کیوں رکھتے؟ وہ جان کی کہہ کے جاتے کہ بھئی یہ نام نہیں رکھتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کی محبت میں نہیں رکھے تو ان کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے یہ نام چھوڑے بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سمجھ کے رکھ لیں، کیوں نہیں رکھتے؟ بالکل رکھنے نہیں چاہیے۔ آپ حضرت عثمان کی سنت سمجھتے ہوئے، آپ صحابہ کی سنت سمجھتے ہوئے بچوں کے نام یزید کیوں نہیں رکھتے جن صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی؟ آپ تو صحابہ سے عدول کر میں تو گزارش حضرت معاویہ کی سیرت پہ عمل کر لیں، یزید نام کیوں نہیں رکھتے؟ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے، صحابی نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ تھا کہ یزید اس کردار یا صفات کا مالک ہوگا تو اس وجہ سے انہوں نے رکھا تھا۔ آپ حضرت معاویہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ صحابی نہیں ہے حضرت معاویہ؟ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ نے نام رکھا تھا اس وقت، وہ یہ بچگانہ باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں یہ آپ جو ہے
آپ نے ایک کتاب کا صلاح صاحب آپ کم سے کم بات نہ صرف پورے پروگرام میں ایک کتاب جسٹ میں نے علی بھائی مسئلہ پتہ کیا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ صاحب اپنی مرضی کا جواب. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ علی بھائی اس کا جواب دے کہ خلفاء کے نام کے اوپر نام رکھنا جائز ہے کہ نہیں. بس یہ آرگیومنٹ کیسے بنتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیوں آرگیومنٹ نہیں بنتا؟ دیکھیں ہم ڈیبیٹ کسی اور ٹاپک پہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محبت کی علامت نہیں ہے. انہوں نے اہل عرب کیونکہ نام رکھتے تھے, یہ نام رکھتے تھے, انہوں نے بھی رکھ دیا. میرا یہ آرگیومنٹ ہے, میری عرض سن لیجئے. میں نے آپ کو پہلے جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ان کے ساتھ ہماری ڈیٹریکشن اسی بات سے ہوتی ہے کہ یہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں, اور اسی وجہ سے پرابلم کو میں صرف ایک بات کنکلوڈ کرتا ہوں. چڑھتے چڑھتے صحابہ کی حالت شروع. علی بھائی صرف ایک منٹ کی اجازت, اس کے بعد میں نہیں بولوں گا, ٹائم کافی ہو گیا, کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کے پروگرام کا ٹائم کتنا ہے, ڈیوریشن کتنا ہے, اس میں کتنا کٹے گا کتنا لگے گا, مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن بہرحال بات یہ ہے سمجھنے والی, بھائی صاحب چاہتے یہ ہیں کہ جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے ہم وہ اپنے منہ سے ادا کریں, تو ایسا نہیں پاسبل. اس میں یہ ہے کہ جو انہیں سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیکٹ نہیں ہے, چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. اگر ایک صحت مندانہ گفتگو اور بحث کرنی ہو تو اس میں کئی ساری چیزیں موجود ہیں, اور اگر لا یعنی گفتگو کرنی ہو تو جیسے کراس آرگیومنٹ پہلے مجھ سے کیا تھا, ڈاکٹر صاحب سے چل رہا ہے, تو یہ والی چیزیں کسی بھی انداز میں صحت مندانہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, یہ معاشرے میں فساد اور انتشار پیدا کرے گی. اگر میرا مدعا صرف اتنا ہے اس معاملے میں, اگر کوئی ان نفوس قدسیہ کا احترام اگر ان کو نہیں مانتا نہ مانے, مجھے کوئی اختلاف نہیں. عیسائی صحابہ کو نہیں مانتا, محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, یہودی نہیں مانتا, بدھ مت والے نہیں مانتے, ہندو مت نہیں مانتے, کئی اور دنیا میں 4300 ریلیجنس ہیں جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ صرف ایک ہے, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نام پہ توہین نہ کی جائے, اور اہل بیت کی آڑ میں اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں. مسئلہ صرف اتنا ہے, ہر بندہ اپنی لمیٹیشن میں رہے, اور جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے اوپر عمل کرے. بالکل. دیکھیں ہم نے یہ جو پروگرام کنڈکٹ کیا تھا, ہم نے بات کی تھی کہ ہم ڈیبیٹ کریں گے دلائل کے اوپر, اور اب یہ جو ڈی ٹریک ہو کے دیکھیں, اگر آپ ڈاکٹر صاحب میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, اگر آپ ایسا آرگیومنٹ رکھیں گے تو ظاہری بات ہے دوسری سائڈ سے بھی اس کے کاؤنٹر نیریٹیو آئیں گے, اور وہ پھر ایک نا ڈی ٹریک ہو کے پھر وہ ایک اختلاف, ایک شدید اختلاف پیدا ہوگا. میدان کربلا میں وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. دیکھیں وہ اس ہماری امت ہی بہت آگے 73 فرقے آ چکے ہیں, تو ہم بہت اختلاف کے لیے ایک بات انہوں نے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے بہت اچھی بات صلح کے لیے ایک بات کی ہے کہ علی کی سنت سمجھ بہت اچھی بات, امام معصوم بھی ہے, عالم غیب بھی ہے, ان کے عقیدے کے مطابق انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی, اصفہانی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ دلائل کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں اب یہ ڈیبیٹ جو ہے نا بہت ہی زیادہ اختلاف کی طرف چل گئی ہے, تو ہمارا مقصد اختلاف نہیں تھا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ان حقائق پہ بات کریں جو بہت سارے لوگ یا مورخین نہیں اکثر بات کرتے کہ اسباب کربلا کیا تھے. تو ہم نے ان کے اوپر بہت سارے دلائل سنے, بہت سارے آرگیومنٹ سنے, کچھ ہیٹڈ ڈیبیٹ چل گئیں, اور بہت سارے آرگیومنٹ جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے گئے. ہمارا نا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کی تکریم میں کمی لائی جائے. میں باقی صلاح الدین صاحب بس سر مجھے کمپلیٹ پلیز, میں کوئی اختلافی بات نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی لب لباب اس پوری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب لوگ جو ہے وہ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, امن کمیٹیاں بنتی ہیں. میرا صرف یہ آرگومنٹ ہے سب کے لیے, ہم سب کے, میرے لیے بھی, کہ اگر اختلاف امت تو یا اتحاد امت تو ممکن نہیں, لیکن کم از کم احترام امت ہونا چاہیے. احترام جو ہے نا اپنا مسالک وہ رہنا چاہیے. میرا یہ صرف بس میں آپ کی بات کو ہی کنکلوڈ کرتا ہوں. صلاح الدین صاحب نے, ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اصحاب کرام جو ہے وہ بے شک علی الامت بہت ہی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں, لیکن کیا وہ غلطیوں سے پاک ہیں؟ ایسا تو کہیں بھی کسی نے بھی نہیں کہا. تو وہ ان کی اپنی انسانی غلطیاں ہیں, اس کا فیصلہ جو ہے ہم سے شاید اعلیٰ ہی کر سکیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کسی بھی ترازو پہ جو ہے ہم اس کو کھڑا کریں, اور انہوں نے بڑی مدلل بات کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری حاصل گفتگو یہ ہی کنکلوڈ کر گئی. تو ہمیں اصحاب کے جو اعمال ہیں ان کا فیصلہ اللہ کو کر دینا. ایک دعا پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں, اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اصحاب رسول کے بغض سے اور اہل بیت کے بغض سے پاک کر دے, اور اللہ ہمیں دونوں کے نقش قدم پہ چلے. ہم دونوں سے محبت رکھتے ہیں, کسی ایک سے نفرت نہیں کرتے, کسی ایک میں فرق نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. صحابہ نجوم ہدایت ہیں اور اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہیں. اس کشتی نوح یعنی صحاب اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھیں گے, نجوم ہدایت سے ہدایت لیں گے, جنت ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ. شہباز بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا کنکلوڈنگ ریمارکس.
جی میں بھی اسی ڈیبیٹ بہت ڈی ٹریک ہوگی، لیکن آپ کا کنکلوڈنگ ریمارک۔ میں بھی عرض کروں گا کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو کا مقصد واقعاً یہ تھا کہ ہم جو کتابوں کے اندر حقائق چھپے ہوئے ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھیں، اور خداوند متعال ہم سب کو واقعاً اہل بیت سے محبت کرنے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جو یزید کی بیعت کی، ان میرے برادران کو بھی توفیق دے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی سنت پر یہ عمل کریں۔ بس اسی پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا۔